سے کہ ایک ہی جگہ پر کسی ایک پیغمبر کا مکمل واقعہ اللہ نے وہ صرف سورہ یوسف کے اندر ہی بیان کیا ہے، اور یہ صورت بہت عظمت والی ہے۔ اور مفسر نے لکھا ہے ایک آدمی دکھوں میں پریشانیوں میں ڈوبا ہو تو اس کو چاہیے سورہ یوسف پڑھ لے، اللہ اس کا دکھ ہی دور فرما دے گا۔ اللہ نے بیک وقت اس میں خوشی اور غمی دونوں ہی کیفیت بندے کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے جو بندہ سورہ یوسف پڑھ رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ نے اپنی کمال قدرت کا بھی اس کے اندر شاہکار دکھلایا ہے لوگوں کو۔ تو سورہ یوسف نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا یہود کی طرف سے کہ آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں، تو آپ بتلائیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ تو شام کے رہنے والے تھے، تو پھر بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے؟ شام کے رہنے والے تھے، کنعان کے یعقوب علیہ السلام، اور انہی کی نسل بنی اسرائیل ہے، تو یہ سارے مصر کیسے پہنچ گئے؟ نبیوں کے علاوہ اس کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکے گا۔ تو آپ بتلائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ استفسار ہوا تو اللہ نے پوری سورہ یوسف ہی نازل فرما دی اس سوال کے جواب میں۔ محبوب یہ آپ کا ٹیسٹ کر رہے ہیں یہودی کہ یہ آپ سچے ہیں تو پھر جواب دیں، تو میرا اللہ کہتا ہے میں آپ پہ یہ پوری سورت ہی نازل فرما رہا ہوں۔ اور بعض شارحین ابن کثیر نے بھی ایک روایت نقل کی ہے کہ صحابہ نے ایک دن آپ سے کہا تھا کہ محبوب ہمیں کوئی پیارا سا قصہ سنائے، خوبصورت سا، دل خوش ہو جائے، اور کوئی ایسا قصہ سنائے۔ تو جب صحابہ نے آپ سے پوچھا کہا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول فرمایا۔ اچھا یہ مکی صورت ہے، ایک اس کے نزول کا یہ ایک تو ہے شان نزول، اور ایک جو اس صورت کے اندر جو کچھ ہے نا اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے بڑی تسلی کا سامان ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو سگے بھائیوں نے اذیتیں پہنچائی، محبوب آپ کو بھی سگے رشتہ دار اذیتیں پہنچائیں گے۔ انہوں نے حسد اور بغض کرتے ہوئے آپ کو قتل کرنے کا پلان بنایا، محبوب یہ آپ کے رشتہ دار بھی آپ کے حسد بغض میں آپ کے قتل کا پلان بنائیں گے۔ پھر انہوں نے ان میں سے کسی نے کہا بھی قتل نہ کرو لیکن اس کو علاقے سے نکال دو، آپ کو آپ کے علاقے سے نکالا جائے گا۔ فرمایا جس طرح یوسف علیہ السلام 40 سال یا 80 سال کے عرصے کے بعد واپس اللہ نے جب ان کو عروج بخشا ہے، اور وہی سازشیں کرنے والے آج قدموں میں گڑ گڑا رہے ہیں اور معافیاں مانگ رہے ہیں۔ محبوب گھبرائے نہ، آپ کی زندگی میں بھی ایک وقت آئے گا، اگرچہ وہ 40 سال کے بعد آیا ہے اور آپ کا 8 سال کے بعد آئے گا، مکہ فتح ہوگا اور یہی سازشیں کرنے والے آپ سے معافیاں مانگ رہے ہوں گے۔ تو اس میں مماثلت بہت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی و تشفی دی جا رہی ہے، گویا کہ آپ کو ہمت دی جا رہی ہے، اور صحابہ کو بھی قصہ بہت پیارا ہے، واقعہ بہت پیارا ہے، اور یہ قرآن کا واحد قصہ ہے جس کو اللہ نے احسن القصص کہا ہے۔ یعنی قصے تو قرآن میں بہت زیادہ نبیوں کے ہیں، واحد قصہ ایسا ہے جس کو اللہ کہتے ہیں احسن القصص، قصوں میں سے سب سے خوبصورت یہ قصہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو ابتدا میں حروف مقطعات ہی ہیں، الف لام را، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، اور ہم نے اس کو قرآن کو نازل کیا ہے عربی میں تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ جن پہ نازل ہوا ہے نا اللہ ان کو کہہ رہا ہے، اور مکے والوں عربی میں اس لیے بھیجا ہے کہ تم سمجھ جاؤ، تمہاری زبان عربی ہے۔ اور یقین جانیے سب سے زیادہ یعنی جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس سے پہلے عبرانی میں بھی کتابوں کا نزول ہوا، صحیفوں کا نزول ہوا، دوسری زبانوں میں بھی، تو جتنی بھی زبانیں تھی محبوب جو سب سے زیادہ شرف والی زبان تھی وہ عربی تھی، ہم نے قرآن کو اس زبان میں بھیجا ہے۔ سب سے زیادہ جو عزت والا فرشتہ جبریل تھا، شرف والا، ہم نے اس کے ہاتھ یہ قرآن بھیجا ہے۔ سب سے زیادہ شرف والی جو رات لیلۃ القدر تھی ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے اس کے لیے، اور سب سے زیادہ شرف والے جو نبی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم نے ان کا انتخاب کیا قرآن کے لیے. اور پوری دنیا کے اندر جو گولڈن زمین ہے، آج یقین جانیے، بلکہ یہ ضمناً بات آئی ہے تو ایک نا سائنس کا چونکہ دور ہے، انہوں نے جی دنیا کی گولڈن زمین ڈھونڈنی چاہیے. گولڈن زمین دنیا کی وہ ہوگی جو پوری دنیا کا سینٹر بنتا ہو. سینٹر جو بنے گا پوری دنیا کا، وہ جو بھی جگہ ہوگی دنیا کی سب سے قیمتی اور گولڈن جگہ ہوگی. اچھا سیاروں کے ذریعے پھر جو وہ کر سکتے تھے کیے، لیکن اللہ کی قسم ہے وہ جو بیت اللہ ہے نا، اور بیت اللہ کے بالکل درمیان والا جو حصہ ہے پوری دنیا کا سینٹر وہ بنتا ہے. وہ پوری دنیا کی گولڈن زمین ہے. یعنی دنیا کا جو سب سے اعلیٰ ترین علاقہ مکہ تھا، اللہ نے اس مکے میں اس قرآن کریم کا نزول فرمایا. تو شرف ہی شرف ہے. یہ رمضان کی بہاریں کیوں ہیں، برکتیں کیوں ہیں؟ شرف قرآن کا ہے جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے. تو ہم نے عربی میں اس کو نازل کیا ہے، اور عربی میں نازل کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے، آج بھی نا آپ اب ایک ذہن میں بات آ سکتی ہے، کوئی بندہ کہے بھی قرآن عربی میں کیوں آیا، انگلش میں کیوں نہیں آیا؟ بھائی پشتو میں بھی آ سکتا تھا، پنجابی میں بھی نہیں آ سکتا تھا، اردو میں بھی آ سکتا تھا، لیکن میرا اللہ نا، جو اللہ حکمت جانتا کوئی نہیں جانتا. آج بھی سب سے کم جو حروف تہجی ہیں نا، علی با تا سا، وہ صرف عربی زبان کے کم، یعنی سب سے زیادہ آسان لینگویج وہ عربی زبان ہے. ایک اور بات ہے، اچھا کم الفاظ میں کھلا مفہوم اگر کوئی زبان سمجھا سکتی ہے تو وہ عربی زبان ہے. بس اوقات ایک جملے میں، ایک لفظ میں ہی پورے کا پورا واقعہ اس کے اندر محیط ہوتا ہے. تو یہ صرف اللہ نے عظمت عربی زبان کو ادا کی ہے، جو اس کے اندر فصاحت ہے، اس کے اندر بلاغت ہے. تو اس کا تذکرہ اللہ کہتے ہیں، آگے فرمایا ہم آپ پہ قصہ بیان کرنے والے جو احسن القصص ہے، اور یہ ہم آپ کی طرف وحی کرنے اس قرآن میں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، محبوب جب تک یہ وحی نہیں آئی تھی، یعنی ہم نے جبریل کے ذریعے یہ سورت نازل نہیں کی تھی، اس سورت کے آنے سے پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے کیا اس کا قصہ ہے، نہیں تھا پتہ کب چلا ہے؟ جب وہی آئی ہے. یار اتنا کلیئر عقیدہ قرآن بتلاتا ہے، سکھلاتا ہے. اگر حاضر ناظر ہوتے تو پھر بھی یہ قصہ نازل کرنا نہ پڑتا، اگر عالم الغیب ہوتے تو پھر بھی جبریل کو نہ بھیجنا پڑتا. گویا اللہ جبریل کو بھیج کر وہ سارا واقعہ ہوا. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ لا علم تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا واقعہ کیا ہے، اسی لیے تو ہم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. اب وہ معروف واقعہ شروع ہوا چاہتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی 2 شادیاں، ایک شادی پہلی جس سے یہ دوسرے سارے 10 کے 10 بیٹے دوسرے تھے، اور وہ بڑے جوان تھے، بڑی عمر کے تھے. بعد میں ایک شادی کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، وہاں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام یوسف ہے اور ایک کا نام بنیامین ہے. اچھا عمروں میں یہ ان 10 سے یہ بہت چھوٹے تھے. اچھا حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو پیغمبر ہے نا، تو پھر وہ شکل و صورت سے بھی، بشارت سے بھی، اور اللہ نے پشین گوئی بھی دی ہوئی تھی پہلے ہی کہ آپ کے گھر سے نبوت کا سلسلہ بھی اللہ جاری کرنے والا ہے. تو یعقوب علیہ السلام منتظر بھی تھے اس پشین گوئی کے ذریعے سے کہ اللہ کی رحمت ہوگی. جب یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر یعقوب علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ یہ میرا بیٹا شکل و صورت میں بھی، اور پھر اللہ کی عنایات اس پہ ہوں گی اور یہ پیغمبر بھی بنے گا. تو وہ کچھ اشارے بھی تھے اور اللہ نے کچھ خواب بھی دکھلا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو. فرمایا کہ پھر یوسف علیہ السلام نے وہ خواب اپنے ابو جان کو بتلایا. ابا جی 11 میں نے ستارے دیکھے ہیں، سورج چاند کو دیکھا، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام فوراً ہی سمجھ گئے، یہ یعنی کہ آسان خواب ہے نا، عام بندے کی بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو فوراً کہنے لگے یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس کا تذکرہ تم نے اپنے بھائیوں کے سامنے نہیں کرنا. اس مسئلے کو بھی سمجھے، جب تک تمام نعمت نہ ہو اتنی دیر تک برادری چرولا نہیں پانا. او بھئی حدیث ہے، دوستوں میں، سجنوں، یاروں میں ابھی پلاٹ لیتا پھر رہا ہے، کوئی رجسٹری بھی نہیں، گل بات یہ تو ٹنڈورا پٹ چڑھیا سو، کسی کی نظر لگ گئی، حسد چڑھ گیا، وہ سارا کام ہی بیچ رہ جاتا ہے. اور کیوں نبی علیہ السلام نے مایا اسرو، صحابہ اپنے معاملے چھپاؤ،
حتی اذا نجو، جب تک وہ مکمل کمپلیٹ نہ ہو جائے، رجسٹری ہو جائے پلاٹ کی، گاڑی آپ کے ہینڈ اوور آ جائے، پھر لوگوں کو بتلائیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بھائی میرے اللہ نے مجھ پہ فضل کیا ہے، یہ مجھے گھر دیا ہے، پلاٹ دیا ہے، دکان دی ہے، گاڑی دی ہے، اولاد دی ہے، نعمت دی ہے، اس کا اظہار کریں پھر۔ تو یہ ایک مسنون عمل ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا اشارہ بھی وہی تھا، بیٹا یہ خواب نہ بھائیوں سے بیان کرنا، وہ فَيَقِيدُ لَكَ كَيْدًا، تو ظاہری خواب ہی بڑا کلیئر ہے، اور کم از کم پیغمبر کے بیٹے تو وہ تھے نا، تو دینی گھرانہ تھا، فوراً سمجھ جائیں گے اس کا مطلب کیا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، تو شیطان کا تو کام ہی حسد کی آگ کو بڑھانا ہے، تو تم یہ خواب نہ بیان کرنا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح اللہ تجھے چنے گا اور میرا اللہ تجھے خوابوں کی تعبیر بتائے گا۔ بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ، طویل کہتے ہیں کسی چیز کی جڑ تک پہنچنا، اس کی انتہا تک پہنچنے کو تعویل کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو معاملے کی فراست عطا کرے گا ہر کام کی، یعنی ڈیرے دار جس طرح بندہ ہوتا ہے نا، ہر معاملہ ہی سلجھائیں گے آپ، مشکل سے مشکل بات بھی آئے گی تو آپ اس کی حقیقت کو پہنچ جائیں گے۔ اور اگر یہ تشریح کی جائے تو خوابوں کی تعبیر بھی اس میں آ جاتی ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے اس کو پسند کیا ہے کہ آپ ہر بات کی تہ تک پہنچنے والے، اس بات کی اصل تک پہنچنے والے، اللہ آپ کو یہ تعبیر دے گا اور اللہ آپ کو یہ علم دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور وہ اللہ آپ پر اپنی نعمتوں کو پورا کرے گا جیسے اس نے پورا کیا تھا آل یعقوب پر، اور کما اتمہا علی ابویکا، آپ کے ابا و اجداد پر، ابراہیم اسحاق علیہ السلام پر۔ آپ کا رب بہت علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھے، ہمیں بھی چاہیے اللہ کے آگے ترلا کرنا چاہیے، اللہ تو ہمیں اپنے دین کے لیے پسند کر لے۔ اصل تو بات ہے جس کو وہ چن لیتا ہے، پھر اللہ کی قسم اس کے لیے وہ رستے بنا دیتا ہے، اس کے لیے رستے کلیئر کر دیتا ہے۔ تو اللہ کا ترلا کرنا چاہیے کہ یا اللہ پیغمبروں کو تو نے چنا تھا، پیغمبر تو نہیں ہم بن سکتے، لیکن یا اللہ تو ہمیں بس اپنے دین کے لیے پسند کر لے، ہم دین کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائیں، جتنا بس میں ہے کچھ کر جائیں۔ تو اس کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں آگے۔ اب ہوا یہ کہ ظاہر بات چھوٹے بچے تھے، گفتگو کرتے کرتے مفسرین نے لکھا بھائیوں کو بتا بیٹھے حضرت یوسف علیہ السلام کہ مجھے اس طرح خواب آیا ہے، اور پھر وہ مکر شروع ہو گیا۔ اچھا چھوٹے تھے تو باپ کی شفقت بھی زیادہ تھی۔ ایک معروف مقولہ ہے، اس نے کہا بھی باپ سے پوچھا گیا نا عربی میں تو تمہارے سب سے پسندیدہ اولاد کون سی ہے تمہاری؟ کہتا وہ اولاد جو سب سے چھوٹی ہے، جب تک وہ بڑی نہ ہو جائے مجھے بڑی پسند ہے۔ مطلب کیا ہے کہ فطرت ہے، چھوٹوں سے پیار زیادہ ہوتا ہے، یہ فطرت کا حصہ ہے۔ تو وہ بڑے ہو چکے تھے۔ ایک اور بات ہے، پیار کی یہ حصہ اپنا وہ لے چکے تھے خود، یعنی بچپن سے پیدا ہوتے گئے اور پھر بڑے ہوتے گئے، تو یہ چھوٹے سے ان کو شفقت۔ اور پھر ایک اور بات ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بھی وفات پا چکی تھی، دوسری ڈلیوری پر بنیامین پیدا ہوئے اور وہ فوت ہوگی، تو بندے کو نسبتاً زیادہ ہوتا ہے یار بچوں کی ماں بھی نہیں ہے، تو بعد اوقات بندہ ان کو ماں کا پیار بھی دے رہا ہوتا ہے، ایکسٹرا ان کو دے رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بڑے ہونے کے باوجود برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور پھر آپس میں ان کے پلان شروع ہو گیا، حسد شروع ہو گیا۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا، عجیب معاملہ ہے، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ابا جان کو زیادہ پسند ہے، اور ہم پوری جماعت ہے، 10 کے 10 نوجوان بیٹے ہیں، ہماری طرف ابا جان وہ توجہ نہیں کرتے جو ان کی طرف کرتے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین انا للہ، یعنی حسد بندے کو کتنا اندھا کر دیتا ہے۔ کہتا جی ہمارا ابا تو بس گمراہی میں، وہ جہالت میں پڑا ہوا، نعوذ، حسد کتنا گرا دیتا ہے۔ اور ان بد نصیبوں کو یہ بھی پتا ہے کہ حضرت یعقوب پیغمبر ہیں، پیغمبر ہونے کا ادب الگ ہے اور باپ ہونے کا ادب الگ ہے، دو ادب اکٹھے ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا بھی ان ابانا لفی ضلال مبین، وہ تو کھلی گمراہی میں، یہ گمراہی والا کام کر رہا ہے۔ اچھا اس کا حل کیا ہے؟ اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، اوطرحوا، یا دور کسی زمین پہ اس کو پھینکو، یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے گا، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، وہ کنسیپٹ جو آج بھی پایا جاتا ہے، وہ کنسیپٹ۔ اس نے کبھی یوسف کو قتل کرو،
علاقے سے نکالو تے بعد چو توبہ تلا کر لیں گے، اللہ کو معافی مانگ لیں گے، کوئی گل نہیں۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، پھر ہم نیک بن جائیں گے۔ ساری زندگی رشوتیں، حرام کا مال، لوٹ کا مال تے اینڈ تے تسبیح سر تے ٹوپی تے اللہ اللہ مسجد۔ او بھائیو لوکاں دے حق کھادے رب جو معاف نہیں جے کردا، سچی بات ہے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا، خود آپس میں کہہ رہے ہیں بھئی یوسف کو قتل کرو اور بعد میں نیک بن جائیں گے، توبہ تلا کر لیں گے کفارہ، اور یہ لوگ بات بڑی دلیری سے کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے شہر کا ایک بندہ، اور میرے بھی علم میں تھا کچھ باتیں، بہنوں کے حصے کھا گیا، بھائیوں کے حصے کھا گیا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا خرابیاں۔ ایک دن کوئی بات ہو رہی تو مجھے کہنے لگا جی حافظ جی گناہ میرے کو واہ ہوئے نے تے میرا دل کردا میں حج کر کے گناہ بخشاواں۔ اب میں کہ لالا انج نہیں بخشے جانے جنہاں دے کھادے نہیں دینے پینے نے۔ یہ تو نہیں ہوتا بھائی، کسی کا کھائیں اور حج کرنے سے نہیں معاف ہوتا، وہ نہ روزے رکھنے سے وہ معاف ہوتا ہے، وہ ادائیگی سے معاف ہوتا ہے۔ تو وہ بھی کہنے لگے بھی ہم بعد میں نیک ہو جائیں گے، یوسف کو مغروں لاؤ اور دور کرو۔ پھر وہ پلان شروع ہوا، قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، سب سے جو بڑا تھا نا وہ نرم دل تھا، اس نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، جان چھڑانی ہے نا تو اس کو کسی کنویں میں پھینکو۔ اور بعد نے کہا کنواں تو بڑا ہوتا ہے، یہ کنواں نہیں تھا، اور پرانے زمانے میں کنویں سے چھوٹا ایک چھوٹی سی آپ کہہ لیں، انہوں نے وہ کنواں نہیں اس کو کہتے تھے، ایک چھوٹا سا انہوں نے بنایا، پانی کے لیے ہوتا تھا اور اس کی گہرائی ذرا کم ہوتی تھی، اور عموماً قافلے گزرنے والے جلدی سے وہاں سے پانی نکال لیتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ غیابت الجب، اس جو ہے وہ کنواں نما جو چھوٹا بنا ہوتا اس میں اس کو پھینکو، اس کی گہرائی میں، یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، اور کوئی قافلے والا آئے گا، قافلہ اس کو لے جائے گا کسی اور ملک میں، تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی، قتل کی واردات بھی تم پہ نہیں پڑے گی، اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اچھا چلیں پلاننگ کے لیے تیار ہو جائے۔ قالوا یا ابانا، ابو جی کے پاس چلے گئے، ما لک لا تامنا، اس کا مطلب ہے اس جملے کا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ کچھ ایسا کر چکے تھے لیکن ابا جی مانتے نہیں تھے۔ لا تامنا، ابا جی آپ ہم پہ یقین کیوں نہیں کرتے، اللہ یوسف کے معاملے پر، وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور یقیناً ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کے بھائی ہیں۔ ارسلوا معنا، آج ہمارا دل کرتا ہے اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، غدًا یرتع، کل ہم ذکر رہے ہیں سیر کے لیے، جانور بھی چروائیں گے، یرتع وہ پھل وغیرہ کھا لے گا، اور یلعب اور کھیل کود بھی کر لے گا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ۔ میرا خیال ہے اگر ایک ایک آیت کا ترجمہ کریں گے تو بات کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی، معروف واقعہ ہے۔ پر وہ اجازت لے کر یعقوب علیہ السلام سے، باپ ہے نا وہ پھر دل اس کا نرم ہو گیا اور اس نے کہا جی ٹھیک ہے، تو لیکن فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم اس کو لے کے جاؤ، تم آپس اپنے کام کرتے ہو، کھیل کود میں لگے ہو، اور اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ اور ان ذلیلوں نے باپ کے یہی الفاظ پکڑ لیے اور یہی الفاظ بعد میں باپ کے منہ میں ڈالے۔ باپ نے اعتماد کیا ان پر، انہوں نے کہا جی ہم جماعت ہیں، بھیڑیے کی ایسی تیسی، بھیڑیا ہمارے پاس آ کیسے سکتا ہے اور کچھ کر کیسے سکتا ہے؟ تو فرمایا ٹھیک ہے چلو لے جاؤ، لیکن خیال کرنا اس کا۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، یار کتنا آسان عقیدہ ہے۔ اگر جو یعقوب علیہ السلام کو پتا ہوئی انہوں نے ایک میل دور جا کے یہ ڈرامہ کرنا ہے، کبھی یوسف علیہ السلام کو بھیجتے، وقت کا پیغمبر یعقوب ہے نا علیہ السلام، اور جس کو بھیج رہے ہیں وہ پیغمبر بننے والے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے غیب کی ساری خبریں اللہ کے پاس ہے۔ جب تک اللہ وحی کے ذریعے نبیوں کو آگاہ نہ کر دے، یقین جانیے نبیوں کو علم نہیں ہوتا، علم ہاں وحی کے ذریعے قیامت تک کی خبریں اللہ بتا دے تو بتا دے۔ لیکن اب دیکھیں یعقوب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اور پیغمبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بس ورگلا کر لے گئے بیٹے کو، اور جب وہاں پہ پہنچے اور پھر اپنا مکر شروع کیا اور کنویں میں پھینکا۔ ان کو شاعری نے لکھا ہے جس طرح ایک بندہ مجبور بندہ ہوتا ہے، کنویں کے بننے پہ یا اس کے دیوار پہ ہاتھ پڑا تو اس کے اوپر انہیں پتھر مارے، یعنی یہ بندہ حیران رہ جاتا ہے، یار بچہ چھوٹا سا ہے اور درندوں نے انتہا نہیں کر دی ظلم کی، اوپر پتھر مار رہے ہیں۔ رستے میں بھی ابھی آدھی رسی ان کے ہاتھ میں تھی اور کچھ باقی تھی، ہوتا تھا نا یعنی ایک یہ بھی ہوتا ہے رحم، بندہ ساری رسی نیچے کی طرف دھکیلتا ہے تاکہ گر نہ جائے، آرام سے نیچے چلے جائے، لیکن وہ کہتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ آدھی رسی ابھی باقی تھی، انہوں نے رسی
کاٹ دی وہاں سے تاکہ جو ہونا مرنا کھپنا مرے جو کرنا کرے جائے اس میں. آدھی رسی کاٹی اور پانی کے اندر گر پڑے حضرت یوسف علیہ السلام اور درمیان میں ایک چٹان تھی. پھر ہاتھ مارتے مارتے اس چٹان پہ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے. پھر اللہ نے الہام کیا. بعد نے تو وحی کا ہے, لفظ بھی وحی کے ہیں, لیکن مفسرین کا یہ ہے کہ یہ بھی پیغمبر تو بنیں گے عمر کو پہنچ کر, تو یہ پیغمبر نہیں بنے. وہ جو باقاعدہ وحی کا سسٹم ہے وہ نہیں تھا, یہ الہام تھا. یہ وحی بطور الہام تھی. اور بات کا یہ بھی موقف ہے کہ نبی تو نبی ہوتا ہے, بچپن میں بھی ہو تو وہ نبی ہوتا ہے, تو یہ وحی کا سلسلہ ہی تھا. اللہ کہتے ہیں وَأَوْحَيْنَا, ایک جملے میں پورا ہی واقعہ اللہ نے بیان کر دیا. وَأَوْحَيْنَا, ہم نے وحی کی یوسف علیہ السلام کی طرف. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا, صرف یہ جملہ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا. فرمایا یوسف پریشان نہ ہو, ایک وقت آئے گا یہ سارے واقعے کی خبر تم اپنے بھائیوں کو دو گے. سب کچھ ہی آ گیا اس جملے میں. مطلب کیا ہے؟ گھبرانا نہیں, یہاں پہ تمہیں کچھ نہیں ہونا, یہاں پہ تم نکلو گے, آگے بڑھو گے, عزت اللہ دے گا, بھائی تمہارے پاس آئیں گے تو ان کو خبر دے گا. یعنی پورا واقعہ ہی اللہ نے ان دو لفظوں میں بیان کیا ہے. اور پھر وہ آیا جو ان کا پلان تھا, واپس اپنے ابا جان کے پاس گئے روتے ہوئے عشاء کے وقت. قالوا یا ابانا, ابا جی وہی ہوا جو آپ کہہ رہے تھے, ہم اپنے کاموں میں لگ گئے دوڑ ڈوب میں, اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. اور کرتا ساتھ ہی لے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کا. فاقلا ازیبو ما انتا, لیکن ابا جی سانو پتا تسی مننا کوئی نہیں. یعنی چون کو کان تو ہوتی ہے نا پہلے ہی, تو ان کو پہلے ہی کان تھی بھی اسی ہے ہی جھوٹے ہیں, تے ابا جی نے کیویں مان لینا بھائی. ابا جی آپ نہیں مانیں گے اگرچہ ہم سچے بھی کیوں نہ ہو. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب, جھوٹا جھوٹا خون لگا کے نا, وہ جھوٹا خون جس طرح محرموں میں لگتا ہے جھوٹا خون, ویسے ہی جھوٹا خون لگا کے. ایک اور بات ہے, معلوم ہوتا ہے بھی خود ہی قتل کرنے والے یا خود ہی کنویں میں پھینکنے والے اور خود ہی رو کے پھر رات کے وقت ماتم پیٹ کے واہ ویلا کرنے والے. معلوم ہوتا ہے اکثر واردات یہ دو نمبر ہوتے ہیں, پہلے واردات ڈالتے ہیں اور پھر لوگوں میں واہ ویلا شروع کر دیتے, جی مارے گئے جی لٹے گئے. اسی لیے تو بعض شاعری نے لکھا ہے, حضرت زینب جو حضرت حسین کی ہمشیرہ تھی, انہوں نے کہا تھا قیامت تک انجی رولتے رہو گے. ایسا ہی ہوگا جس نے پیغمبر کے نواسے کو شہید کیا ہونا, دنیا میں بھی تو رب نے اس کو ذلیل کرنا ہے نا, تو اکثر واردات ہے. اور شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نا, وہ تو بڑی عظیم ہستی تھی اور بڑا پیارا انداز ہوتا تھا ان کا. انہوں نے کہا بھی چور وہ ہوں جہدے کو سامان برآمد ہوئے, تو انہوں نے کہا بھی ویکو سامان کتوں برآمد ہون ڈیا ہے, گھوڑا کتوں برآمد ہو رہا ہے, سواری کتوں برآمد ہو رہی ہے, سارے معاملے کتوں برآمد ہو رہے. تو کہتے جی کیس تو حل ہو چکا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں دین کی اصل سمجھ نصیب فرمائے. تو یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے دوتے فرمایا فصبر جمیل, میں صبر کروں گا اور صبر ہی اچھا ہے. تم نے ڈرامہ کیا ہے, بل سولت لکم, ڈرامہ کیا ہے تمہارے لیے شیطان نے معاملہ مزین کر دیا ہے. اور پھر ابھی بھائی نا کنویں میں پھینک کر کونے میں چھپ کے بیٹھ گئے کہ کوئی قافلہ آئے گا تو کوئی واردات کیا پڑتی ہے یا ماحول کیا بنتا ہے, موقع کی مناسبت سے ہم کچھ کریں گے. بہرحال ایک قافلہ آیا, فارسلوا واردہم, وارد کہتے ہیں ان کا مقدم, یعنی قافلہ پیچھے ہوتا اور ایک بندہ ایڈوانس وہ آگے بھیجا کرتے تھے تاکہ کوئی خبر پانی کا تلاش یا دوسری کوئی خبر دے آ کے. تو وہ جو آگے والا بندہ تھا اس نے کنویں میں آ کے پانی ڈالا, ڈول ڈالا, تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے ڈول کوئی رسی انہوں نے پکڑی, باہر نکلی اور یا بشرا ہذا غلام, یہ تو غلام ہے اور ہے بھی بڑا خوبصورت ہے اور ہے بھی قیمتی. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ, قیمتی سمجھ کر فوراً ہی ڈھانپ لیا, چھپا لیا, کسی کی نظر نہ پڑ جائے. اور بعد نے کہا ہے کہ بھائی تو پہلے دیکھ رہے تھے, انہوں نے پھر آ کے ڈیل شروع کر دی, بھی یہ غلام تو ہمارا ہے, یہ ہمارا غلام ہے, تم نے پکڑ لیا, یہ تو بھاگا ہوا گھر سے. اور یوسف علیہ السلام نے معاملہ چھپایا, وہ سمجھ رہے تھے کہیں مجھے قتل نہ کر دیں, وہ بھی خاموش رہے. اصل یہ ہے کہ اللہ کی حکمت یہ تھی, اللہ یہ چاہ رہے تھے یوسف علیہ السلام خاموش ہیں, انہوں نے کہا یہ ہمارا بگوڑا غلام ہے, اس کو ہمارے والے کریں, تو یہ زیادہ بات ہے تو اس کو خرید لیں. مگروں تو پہلے ہی لانا چاہ رہے سا نا. اب قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, چند کھوٹے سکے, حقیر سی پونجی. مطلب یہ تھا کہ یہ تو فریب دینے کو تیار سے
اور شاہ نے لکھا 20 درہم لیے انہوں نے، 10 بھائیوں نے 20 درہم لیے، حصے ڈالے تو 2 درہم ایک بندے کے حصے آیا، اور کھٹا کیا ہے، لیا کیا ہے، حاصل کیا کیا۔ اچھا بعد نے یہ بھی کہا ہے، یہ جو قرآن کا انداز ہے نا جی، کھوٹے سکے یا کم قیمت، وہ یہ ہے کہ بھائیوں کے مقابلے میں اربوں روپیہ بھی ہو تو وہ کم ہی ہوتا ہے۔ بھائیوں کا کوئی مول تو نہیں نہ ہوتا، بھائیوں کا کیڑا مول وٹیا جاندہ ہے بھائی، وہ مول ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کھوٹے سکے قرآن نے اس لیے کہا ہے، اور بعد نے یہ کہا ہے کہ بھائی نہیں تھے۔ اللہ نے یہ واقعہ کلیئر یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے وہ یوسف علیہ السلام کو نکالا، فوری طور پہ مصر لے گئے اور وہاں پہ جا کے فوراً اس کو فروخت کر دیا۔ مطلب عزیز مصر جو ایک مقتدر شخصیت سی مصر کی، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، گھر لے گئے، بیوی کو کہا بھی ان کا خیال کرنا، اس کو عزت دینا، مجھے اس کے چہرے سے لگ رہا ہے یہ بڑا قیمتی ہے۔ اور بعد نے کہا ہے انہوں نے دوران گھر لاتے لاتے ہی یوسف علیہ السلام کے جملوں سے، ان کی گفتگو سے، ان کے انداز سے وہ پرکھ گیا یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، بہت یہ کامیاب ہوگا اور زیرک ہے۔ اور بعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عزیز مصر بے اولاد تھا، اس کو آگے ہی ضرورت تھی، اس نے کہا اس کو غلام نہیں بنانا، ہم تو اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اصل پلاننگ تو میرے اللہ کی تھی نا، کنویں سے نکالا اور عزیز مصر کے گھر رب نے پہنچا دیا ہے۔ پروٹوکول سے زندگی گزار رہے میرے حضرت یوسف علیہ السلام، رب کہتا ہے میں نے جگہ کی ہے۔ اور آگے فرمایا واللہ غالب علی امری، اللہ کہتا ہے میں غالب ہوں پوری دنیا پہ۔ اللہ قسم اللہ کی وہی غالب ہے، وہی غالب ہے۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائے نا اور اپنا آپ دیکھیں اور پھر آپ کو یقین ہوگا اللہ ہی غالب ہے۔ اللہ اپنے کاموں پہ غالب ہے۔ پوری دنیا کا وزٹ کریں، پوری دنیا کا، کہاں پہ امریکہ کیا وہ چاہتا ہے، برطانیہ کیا چاہتا ہے، نیٹو کیا چاہتا ہے، پاکستان، سعودیہ، اسلامی ملک ہے اب بھی زندہ ہے اور موجود ہیں۔ واللہ غالب علی امری، کافرو تم جتنے مکر کر لو اللہ اپنی بات پہ غالب ہے، اور ہوتا بھی وہی ہے جو اللہ کرتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اللہ کہتے ہیں پتہ نہیں۔ اچھا سلسلہ یہ بنا، پھر وہ جوانی ہوئی، خوبصورت تو تھے، گھر کی عورت ہی فریختہ ہو گئی، اس نے ڈورے ڈالے اور پھر بند کمرے، جو آخری کمرہ تھا وہاں پہ لے جا کر یوسف علیہ السلام کو حی تلک سے ملاتے حلم علیہ، میری طرف متوجہ ہو، یہ سارا بناؤ سنگار میں نے تیرے لیے ہی کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، یوسف ایسا نہیں ہے۔ بہرحال بھاگے وہاں سے، اور بھاگنا ان کا کام ہوا، دروازے کھولنا اللہ کا کام ہوا، اور وہ بی بی حیرت زدہ تھی کہ یہ ہو کیا گیا ہے، اتنے مضبوط تالے لگے وہ کھل گئے۔ اس میں مقصد کیا ہے؟ قسم اللہ کی جو برائی سے بچنا چاہے اللہ اس کے بچنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، جو بچنا چاہتا ہے اللہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ اب ظاہری طور پہ بہانا تے پھر بات علیہ وجہ سے میں کی کردا، ایک بات ہے نا، تو اللہ کہتا ہے بھاگنا حق کا کام ہے اور پھر مدد کرنا اللہ کا کام ہے۔ اور بعد نے کہا بھی اس نے بھی ارادہ کیا، اور قرآن نے کہا انہوں نے بھی ارادہ کیا، یوسف علیہ السلام نے، ان کا ارادہ تھا برائی سے بچنے کا، اور بعد نے یہ کہا ہے ارادہ ان کے شیطان ان کو ابھار رہا تھا، لیکن لولا ارآ برہان ربی، اگر اللہ کی دلیل نہ دیکھتے تو ممکن تھا واقع ہو جاتے۔ دلیل کیا دیکھی؟ کوئی وضاحت نہیں ہے، ہمیں بھی اٹکل پچوں نہیں لگانے چاہیے۔ بعد نے کہا بھی یعقوب علیہ السلام کی تصویر نظر آ گئی، بعد نے کہا بھی کوئی تحریر نظر آ گئی، بعد نے کہا بھی کوئی وحی آ گئی، یہ سب باتیں ہیں، کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے۔ دلیل دیکھی، کیا دیکھی وہ اللہ کو پتا ہے، یوسف علیہ السلام کو پتا ہے۔ بارہ رک گئے اور نکلے، اب دونوں ہی بھاگ رہے سے آخری دروازہ آیا تو عزیز مصر سامنے کھڑا تھا۔ اب یہ جھوٹا جو عشق ہوتا ہے نا، یہ چند لمحوں کا ہوتا ہے، چند لمحوں کا، جس طرح اس بی بی کا حال ہوا ہے بھی پہلے دورے چڑھے نے عشق دیتے اسمانہ تے لگی پئی، تو جب سامنے عزیز مصر کو دیکھا ہے قالت ما جزاء من اراد باہلک سوء، فرمایا اپنے خاوند کو دیے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے جو تمہاری بیوی پہ ہاتھ ڈالے۔ ساتھ ہی پینترا ہی بدل گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ جو قضائے شہوت شیطانی عمل ہوتا ہے نا، اس کا محبت سے کوئی تعلق نہ ہوتا، اگر سچی محبت ہوتی تو کٹ مر جاتی، یوسف علیہ السلام پہ الزام نہ آنے دیتی، لیکن فراڈ تھا سارا ہی۔ یہ جتنا کچھ چل رہا ہے نا عشق مشوقیاں سب فراڈ ہی چل رہا ہے، دو نمبریاں چل رہی ہیں۔ اللہ ہماری اولادوں کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ تو ادھر تذکرہ ہے، جب وہ دیکھا اور وہ پہلے تو غصے میں ہوا،
قریب اس کے ساتھ ایک بندہ تھا، بعد نے کہا بڑی عمر کا باریش آدمی تھا، اس نے کہا یہ روڑا شولا چھوڑو، قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو یوسف گناہ گار ہے، پیچھے سے پھٹی ہے تو تمہاری بیوی گناہ گار ہے۔ فلما رأى قمیصہ، قمیض دیکھی تو وہ پیچھے سے ہی پھٹی ہوئی تھی، فرمایا معاملہ کلیئر ہے، یوسف پاک ہے۔ لیکن وہ بی بی تگڑی سی نا تے بابے اور ہی تگڑے نہیں سن، تو غالب آ گئی، اس کو جیل بھیجیں، بھائی بچت نہیں ہے ویسے تو یوسف علیہ السلام کو بھی وزیر مصر کہتا ہے ذرا نرمی کریں، یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے نرمی فرمائیں، اتنی سختی نہ کریں، اس سے اعراض کریں، منہ پہ سمجھ کہ ابھی غلط میری بیوی ہے اور یوسف علیہ السلام وہ صحیح ہیں۔ بہرحال کچھ جب مصر میں بات پھیل گئی، انہوں نے پھر عفیت یہ سمجھی، اس نے دوبارہ ڈورے ڈالے، اور یہ لفظ سننے والے اللہ کہتے ہیں کہ وہ بی بی کہتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ جب پیغام بھیجا نا، اس نے کہا یوسف اگر تم برائی نہ کرے گا تو جیل جائے گا، جیل جائے گا۔ اتنے پتا کہ اتنے برائی کرو تو جیل جاؤ گے، ادھر کیا ہے برائی نہ کی تو جیل جائے گا، اچھا برائی کرے گا تو پروٹوکول پائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ربی السجن احب الی، اللہ مجھے قید چاہیے، مجھے زنا نہیں چاہیے، حرام زدگی نہیں چاہیے، قید چاہیے، قید کافی ہے، وہاں پہ چلے جاؤں گا۔ بہرحال وہ بات غالب آئی اور بیبیوں کا جو واقعہ اپنے ہاتھ کاٹے، بعد نے یہ لکھا کہ جب خبر پھیلی یوسف علیہ السلام کی تو ان کے بھی دل میں چاہت ہوئی کہ ہم حضرت یوسف کو دیکھیں، انہوں نے خود پلان کے تحت عزیز مصر کی بیوی کو یہ پیغام بھیجا، اور بعد نے کہا بھی اس عورت نے اپنے گلے سے الزام اتارنے کے لیے کہ بندہ معمولی نہیں ہے، بندہ بڑا خوبصورت ہے جس کے اوپر میں فریختہ ہوئی ہوں، تو وہ مجلس سجائی اور سنگترے وغیرہ کاٹنے والی اور چھریاں بھی رکھی۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نکلے تو اپنے ہاتھ کاٹے، کہا تھا نا ماں عائشہ صدیقہ سے کسی نے کہ یوسف علیہ السلام کو تو دیکھنے والیوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اگر وہ ہمارے نبی کو دیکھ لیتی، اور میں تمہیں پتا نہیں ہمارے نبی کو جس نے دیکھا ہے اس نے گردنیں کٹوائی ہیں میدان جہاد میں پیغمبر کی خوبصورتی پر اور آپ کی محبت میں۔ تو پھر جیل گئے اور جیل جاتے ہی دو ہی قیدی آگے، انہوں نے کہا بھی ہمارا یہ مسئلہ ہے تو آپ ہمیں کو مسئلہ ہمارا حل کر دیں، میں مسئلہ بتاؤں گا رات کا کھانا آنے سے پہلے لیکن اس سے پہلے میری بات سننی پڑے گی۔ بات کیا ہے؟ تبلیغ شروع کر دی، تبلیغ شروع کر دی۔ اور بھائیو تبلیغ جیل میں، تبلیغ کاروبار میں، دفتر میں، سیاست میں، ہر میدان میں تبلیغ ہی تبلیغ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بھی موقع ملیا ہے، ضرورت ان کو ہے نا تو بات توجہ سے سنیں گے، مسئلہ جو پوچھنا ہے تو توجہ سے بات سنیں گے کہ بات ہے کیا۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ توجہ سے بات سنیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو کہا بھی رات تک تب تمہارا کھانا آئے گا تو میں تمہیں ساری بتاؤں گا بات۔ پھر بڑے پیارے انداز سے سمجھایا بھی میں نے وہ جو جہالت والا دین ہے نا اس کو چھوڑ دیا ہے، اپنے ابا و اجداد ابراہیم اسحاق یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے، اور وہ پیروی کیا ہے؟ بڑا ہی پیارا عقیدہ توحید بیان کیا ہے۔ اے جیل کے قیدیو مجھے یہ تو بتلاؤ، چھوٹے زیادہ رب بہتر ہے یا طاقت والا ایک رب بہتر ہے؟ طاقتور ایک ہے اور چھوٹے بے اختیارے، ہر شہری، ہر قبرستانی، ہر علاقے میں لاہور کا الگ ہے، پشاور کا الگ ہے، پنڈی کا الگ ہے، کراچی کا الگ ہے، ملتان کا الگ ہے، سندھ کا الگ ہے، اور یہ چھوٹے صحیح ہیں یا ایک اللہ طاقت والا وہ صحیح ہے؟ تو بات تو سمجھانی مقصود تھی نا، جو چھوٹے بے اختیارے ہیں اور ایک وہ جو طاقتوں والا ہے تو وہی اتا ہے یا صاحب السجن، اے جیل کے قیدیو ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ آگے بڑی پتے کی بات ان کو کہی، یہ جو تم نے نام رکھے ہوئے نا اپنے ربوں کے، کوئی اب جس طرح مثال ہمارے یہاں ہوتا ہے داتا ہے، فلانا غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، یقین جانیں یہ قرآن کی آیت پڑھی سورہ یوسف کی، یہ 40 نمبر آیت ہے، 40 نمبر آیت ہے۔ کہتے ہیں ما تعبدون من دونہ الا اسمان، یہ جو تم نے رب بنائے ہوئے ہیں نا ان کے نام تم نے رکھے ہیں، تمہارے باپ دادا نے رکھے، اللہ نے ان کو داتا نہیں کہا، اللہ نے حضرت علی کو مشکل کشا نہیں کہا، عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم نہیں کہا، اللہ نے نہیں کہا، تم نے نام رکھے ہوئے تو تمہارے بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے یہ ایسا کوئی دین نازل نہیں کیا۔ پھر دونوں کو خواب کی تعبیر بتلائی، جس نے ایک نے مرنا تھا اور اس کے بارے میں آتا ہے دونوں نے سازش کی تھی اس وقت کے بادشاہ کو قتل کرنے کی، زہر میں کھانا ملانے کی، زہر میں کھانا ملایا، لیکن جو اصل تھا نا پلانر مارنے والا
وہ تو پکا رہا، لیکن جو بادشاہ کا سائقہ خاص تھا نا، پانی پلانے والا، شراب پلانے والا، عین موقع پہ وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا بادشاہ کھانا نہ کھائیں، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا، ابھی یہ کیا ہے؟ میرے گھر میں، میرے قصر میں سازش ہو گئی، پلان ہو گیا۔ اس نے جب دونوں کو قید کروایا تو قید تو وہ بھی ہو گیا نا، بھی پلاننگ اگر کسی نے کی ہے تو زہر تو تم نے ملایا، تو تم ہی شریک ہو، تو وہ دونوں ہی قید چلے گئے۔ لیکن دونوں کو جب خواب آیا، ایک کے سر کے اوپر روٹیاں تھی، کوے جانور اس کو کھا رہے تھے، اور ایک جو ہے وہ شراب پلا رہا ہے۔ جب دونوں نے خواب پوچھا تو پھر یوسف علیہ السلام نے جیسے بیان کیا ویسے ہی ہوا۔ اور بات کہتے ہیں جب خواب کی تعبیر کی نا تو لوگوں نے مذاق اڑایا یوسف علیہ السلام کو، اللہ انہوں کی پتہ ہے، اس کو کیا پتا ہے، ایسے ہی خبر دے دی۔ ایک نے جس کو کہا نا بھی تم پھانسی چڑھو گے، اس نے رونا شروع کر دیا، وہ رونے لگ پڑا بھی میں پھانسی چڑھ دوں گا۔ اسے کہتے بھی یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تم کیوں پریشان ہو؟ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد پیغام آیا، دونوں کو بلوایا، ایک عہدے پہ بحال ہوا کہ تو نے پھر بھی میرا خیال کیا ہے، اور جو اصل پلانر تھا اس کو پھانسی دی۔ اور پھر چند دنوں کے بعد وہی منظر، کوے اس کے دماغ سے گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے تھے۔ تو یہ ہوا تھا جس نے نجات پانی تھی اس کو کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ تیری جیل میں ایک بے قصور ہی قیدی پڑا ہوا ہے، جس کا قصور بھی کوئی نہیں، ایسے ہی وہ قید میں پڑا ہے، ذرا اس کی طرف بھی توجہ کرنا۔ اچھا اللہ کی قدرت، رب نے اس کو بلا دیا، رب نے اس کو، بعض نے کہا بھی اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں آئی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اور یہ یوسف علیہ السلام نے اس کو کیوں کہا ہے؟ کس کو کہنا چاہیے تھا؟ پیغمبروں کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے نا، حالانکہ یہ ظاہری سبب تھا، اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن نبیوں کی بات خاص ہوتی ہے۔ اور بعد نے کہا بھی اس قید کی، اس بات کی وجہ سے مزید قید پھر ان کو کرنا پڑی کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ نے یہ بات کی کیوں ہے۔ اور بعد نے یہ کہا کہ ٹوٹل مدت 7 سال تھی یا 9 سال تھی جو انہوں نے قید کے اندر بسر کی۔ پھر میرے اللہ کی قدرت، وہ بادشاہ کو خواب آ گیا کہ موٹی تازی گائیں پتلی گاؤں کو کھا رہی ہیں۔ اس نے سارے جادوگر اکٹھے کیے، بھی مجھے خواب آئی ہے، اس کا حل بتلاؤ۔ انہوں نے کہا بھی حل کیا بتلائیں؟ قالوا ازغاث احلام، ساری زندگی ان کو تجوریوں سے کھلاتے رہے ہیں، خواب کی تعبیر ہے یہ۔ بادشاہ یہ آپ کا خواب صحیح نہیں ہے، یہ پریشان سا خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر ہو نہیں سکتی، کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن بادشاہ کو ٹینشن لگی ہوئی تھی، انہوں نے کہا میں تمہیں سارے نوں ٹنگ چھڑنا، پھانسی دے دینی، اگر میرے خواب کی تعبیر نہ آئی تو پھر دیکھنا۔ بادشاہ غصے میں کہ مجھے اب پریشانی لگ رہی ہے اور مسلسل یہ خواب دہرا رہا ہے اور ٹینشن لگ رہی ہے، تم کہتے ہو پراگندہ بالوں والا یا پراگندہ خواب ہے، تعبیر دو۔ اچھا تعبیر کی جب بات ہوئی نا، اس بندے کو بات یاد آ گئی، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، لمبی مدت کے بعد او خواب کی تعبیر ہے تو وہ یوسف بتلائے گا۔ قسم اللہ کی، رب پلان بنا دیتا ہے عزت دینے کے، رب پلاننگ بڑی کرتا ہے۔ اور میں اس کو بات یاد آ گئی، ایک لمبی مدت کے بعد بادشاہ کو کہتا ہے آپ کی کبھی تعبیر جو ہے نا خواب کی، اس کا کچھ میں ارینج کر سکتا ہوں۔ اور مفسر نے لکھا بادشاہ نے پہلے تو ڈانٹا اس کو، تو اور خواب کی تعبیر، کہتا جی میں نہیں، ہمیں بھی خواب آیا تھا اور جیل میں ایک بندہ یوسف نامی، اس نے ہمیں خواب کی تعبیر بیان کی تھی، آپ مجھے اجازت دیں، ارسلون مجھے بھیجے، میں آپ کی خواب کی تعبیر لاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ یوسف ایھا الصدیق پہلے بلا رہا ہے اور اب جیل میں انٹر ہوتے ہی اے سچے یوسف، یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، افتینا فی سبع بقرات۔ اچھا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہاں پہ شاعری نے ایک اور بات لکھی ہے کہ چاہیے یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام قید بھی لگا سکتے تھے، پہلے رہا کرو تے پھر میں خواب کی تعبیر دسنی، لیکن اللہ کی قسم نبی خود غرض نہیں ہوتے، نبی دین کی باتوں کے لیے ایسی شرط نہیں لگاتے، فوراً ان کو اچھا انہوں ہی نہیں آکیا تینوں میں کیا سی بادشاہ نہ گل کرنی تے تو کیتی نہیں، اس کو بھی یاد نہیں کروایا، اس نے بات پوچھی ہے فوراً یوسف علیہ السلام نے بات کا بتلائی۔ فرمایا یہ قحط سالی کے 7 سال درپیش ہیں مصر کو، جو موٹی تازی فربا گائیں ہیں نا وہ تمہارے 7 سال ہیں جس میں فراوانی بڑی ہوگی، اور 7 سال قحط سالی کے ہیں اور وہ بڑی گاری ان کو کھا رہی ہیں۔ مطلب کیا ہے 7 سال بھوک کے، پیاس کے، افلاس کے تمہارے گزریں گے، اور ساتھ نا ایک اور بات ہے، صرف تعبیر نہیں بتلائی، اس کا حل بھی بتا دیا ہے۔ حل کیا ہوگا؟ تزرعون 7 سنین، اور میں 7 سال خوب پیداوار ہوگی، اور جو پیداوار ہوگی نا وہ تم نے سٹوں سے گندم باہر نہیں نکالنی،
اگر چٹوں سے گندم باہر نکالو گے تو وہ سٹاک نہیں ہوگی اتنا لمبا عرصہ، 14 سال کا تو عرصہ رہنا ہے نا، تو 7 سالوں کی گندم آئندہ 7 سالوں میں استعمال ناممکن ہے۔ حل کیا ہے کہ جو ضرورت کی ہے وہ نکالو سٹوں سے، باقی سٹوں میں رکھ کے گوداموں میں رکھ دو، تمہاری گندم محفوظ رہے گی۔ اچھا، اس نے جا کے جب بادشاہ کو بتایا، بادشاہ کے تو کان ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتا ہے 100% یہی خواب کی تعبیر ہے جو اس نے بیان کی ہے، 100%۔ اور پھر کہتا ہے اتنا قابل بندہ اور میری جیل میں، اتنا ذہین آدمی، اللہ اکبر۔ لشکر بھیجا، فوراً جاؤ یوسف علیہ السلام کو لے کے آؤ۔ وقال الملک، اتنے بھی فوراً یوسف چاہیے۔ فلما جاءہ الرسول، بادشاہ کا پیغام رسا آیا، قال ارجع الی ربک، چلیے ربی، وہ میرا بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہاں سے ربی کا سے مراد اللہ نہیں ہے، ربی کا سے مراد بادشاہ ہے۔ بادشاہ کو، باپ کو، علاقے کے سربراہ کو رب کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ نسبت کے ساتھ ربی، مثلا میرا رب، ربو کا تیرا رب، خالی رب وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس کو کہنا چاہیے نسبت کر کے کہنا جائز ہے، جس طرح قرآن نے کہا ہے ارجع الی ربی کا، چل میرے رب کی طرف، مطلب میرے بادشاہ کی طرف، اس کی طرف چلیے۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی، کہتے چلیے، فرمایا نہیں، اپنے بادشاہ کے پاس جا اور اس سے پوچھ وہ جو مصر میں بیویوں کا واقعہ پیش آیا تھا وہ کیا ہے۔ وہ میرے اوپر بلیم لگا ہوا ہے، جس بلیم پہ میں جرم میں اندر پھنسا ہوا ہوں، میں ایسے نہیں باہر نکلوں گا۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا یوسف تیری عظمت کو سلام ہے، بلکہ آپ نے کہا میں ہوتا تو میں فوراً ہی نکل پڑتا، پر یوسف کہتے ہیں نہیں، پہلے داغ صاف کریں پھر باہر نکلوں گا۔ پیغام پہنچا، بادشاہ نے جب بات کی تو پرانے جو بزرگ تھے نا مجلس میں، کیونکہ یہ ایک وقت گزر گیا، بعد کا 40 سال کا عرصہ ہے اس خواب کی تعبیر، اور بعد نے 80 سال لکھا ہے، تو بڑے بڑے جو بزرگ تھے اس نے کہا ہاں وہ عزیز مصر کی بیوی جو زلیخا اس کا نام ہے، اس کا ایک چرچا عام ہوا تھا، ساری بیویاں پیش کرو بھائی، ساری عورتوں کو پیش کیا۔ یوسف جیل میں علیہ السلام، کیا ہوا تھا ماجرا بھی بتلاؤ۔ انہوں نے کہا بھی اب تو حق کی واضح ہو گیا، اب ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، یوسف سچا ہے، یوسف سچا ہے، یوسف سچا ہے۔ اور اس دور میں جبکہ مذہبی رہنما بھی عیاش تھے، زانی اور بدکار تھے، حضرت یوسف کا یہ واقعہ سن کے سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ عزیز مصر کی بیوی زور لگا رہی ہے، اور وہ کہہ رہے نہیں مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ سے ڈر رہے ہو۔ جب وہ معاملہ کلیئر ہو گیا نا تو یوسف علیہ السلام آئے، اور آتے ہی پتہ کیا کہا، کہنے لگا میرا ارادہ نہیں تھا کہ ان عورتوں کو بے عزت کیا جائے، لیکن میں اپنا داغ دھونا چاہتا تھا کہ میں نے اپنے مالک کے گھر میں خیانت نہیں کی، میں نے خیانت نہیں کی، میں امانت دار رہا۔ پھر اچھا بادشاہ نے کہا بھی آپ کو عہدہ ملے گا قریبی۔ یوسف علیہ السلام کہتے بھی مجھے قریبی عہدہ دینا ہے تو مجھے وزیر خزانہ بنا دے، وزیر، تو میں ان امور کو زیادہ جانتا ہوں۔ آج کل بھی وزیر خزانہ ہے تو اللہ ہی حافظ ہے، ڈالر ہی نہیں پکڑائی دیا جا رہا۔ وہ ایک بات تو شگلا نہیں تھی، لیکن اس نے کہا بھی روزے آئے ہیں تو درجات ڈالر کے بلند ہوتے جا رہے ہیں، اس کے تو نہیں ہونے چاہیے، وہ کہاں پہ پہنچ چکا ہے بھائی۔ تو میرا مطلب ہے حالات ہی کیسے، اللہ ہمارے ملک پہ رحم کر دے، بہرحال چلو ایسے ہی اللہ رحم کر دے اور مہنگائی کا زور توڑ دے، اہل اسلام پاکستان کے لیے اللہ بہتری کا ذریعہ بنا دے، خیر کا ذریعہ بنا دے۔ تو میں مجھے وزیر خزانہ لگائیں، لگا دیا، سارا کنٹرول، لمبی باتیں، بہرحال وہ بھائی آگے قحط سالی پھیل گئی ہر پاسے۔ اور کہتے ہیں جب شروع میں جب یوسف علیہ السلام نے یہ واقعہ محل میں بیان کیا نا تو بڑے کہکے لگائے گئے ان پر، مصر میں قحط نہیں آ سکتا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بڑا کچھ ہوا۔ لیکن یوسف علیہ السلام اپنی بات میں مضبوط تھے، کہنے لگے یہ میرا علم نہیں ہے، میرے اللہ کا علم ہے، میرے اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ پھر وہی ہوا جو یوسف علیہ السلام نے کہا، کنان بھی قحط پہنچا تو کنانی بھی 10 بھائی اونٹوں کو لے کے پہنچے۔ یوسف علیہ السلام دیکھتے ہی پہچان گئے، بھائی آ گئے، ان کو باتیں بوتی ہوئی، ان سے گفتگو کی، کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا بھائی ہیں، ایک بھائی گھر ہے، ایک ہمارا بھائی جو ہے وہ گم ہو چکا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، باپ ہمارا جو ہے وہ نبینہ ہو چکا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ترکیب سوچی، جتنے پیسے لائے ہیں نا انہی کے کھانے میں دوبارہ پیسے رکھو، اور ان کو کہا بھی جو تمہارا بھائی رہ گیا اگلے پھیرے ان کو بھی لانا، اس کا بھی ایک پورا اونٹ کے برابر غلہ تمہیں دیا جائے گا، اس کو بھی لانا۔ اچھا یاد دلانے کے لیے پیسے رکھے، پیسے بڑا کچھ یاد کرا چھڑ دینے، پیسے تو پیسے ہی ہوں دینے نا۔ تو وہ جب واپس
آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا بادشاہ بڑا اچھا تھا، بڑا ہی اس نے کام اچھا کیا ہے، تو جب غلہ کھولا تو اندر سے پیسے بھی نکل آئے، اب بنیامین کو بھیجیں، باپ کہتا ہے میں نے نہیں بھیجنا، بنیامین کا نام ہی لیا تو یوسف کا دکھ تازہ ہو گیا ہے، فرمایا جیسے یوسف کو بھیجا تھا ایسے بنیامین کو بھیجوں، میں نہیں تم پہ یقین کروں گا، تو میں نے نہیں تمہارے اوپر اعتماد کرنا، جب زور لگایا انہوں نے کبھی وعدہ کرو وعدہ کرو، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں یا سارے ہی رک جائیں گے یا سارے ہی واپس آئیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں جو ترکیب تھی نا اس حوالے سے بات گئی کہ تم 11 بھائیوں اکٹھے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، نظر بد لگنے کا خطرہ ہے، لیکن میرا اللہ پھر بھی کہتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب کی اپنی بات ہے اور یہ بات اللہ کے فیصلوں میں دخل اندازی نہیں دے سکتی، اللہ نے کوئی کام کرنا ہے تو کرنا ہے، تو ہوا نہیں، بنیامین وہاں پہ رہ گیا نا تو باپ کی یہ بات بھی کام نہیں آئی، یہ اللہ نے ایڈوانس ہی کہہ دیا ہے کہ اللہ کے فیصلوں میں یہ بات دخل اندازی نہیں کر سکتی۔ بہرحال وہ جو تھا یعقوب علیہ السلام کا پیالہ سونے کا ماپنے والا، وہ بنیامین کے پلان کے تحت رکھا، اور بعد نے کہا دو بھائی ٹیبل پہ بٹھاتے گئے نا تو بنیامین اکیلے بچ گئے، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، ان کو ساتھ بٹھا لیا اور ساتھ ہی بنیامین کو بتا دیا گھبرانا نہیں ہے، میں نے ایک پلان تیار کیا ہے اور میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور کیا یقین جانے منظر ہوگا 40 سال بعد سگا بھائی سگے بھائی کو مل رہا، منظر کیسا ہوگا، یقین جانے وہ میں تم اپنے آپ پہ قابو رکھو، میں تمہارا بھائی ہوں، تم میرا بھائی ہے، تو میں نے تم نے یہاں پہ رکھنے کا تم نے خاموشی اختیار کرنی، فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ جب قافلہ نکلا پیچھے سے آواز آئی ایتھا العیر انکم لسارقون، تم چور ہو واپس آؤ، روکے وہ، فرمایا ہم نے چوری نہیں کی، پہلے بھی آئے تھے ہم تو چوری نہیں کرتے، فرمایا نے چوری کی ہے، تم نے چوری کیا کی ہے، ہمارے بادشاہ کا وہ ٹوپا جو ہے نا ماپنے والا وہ غائب ہو گیا۔ اچھا پتا تو سب کو ہے کہ بنیامین کے سامان میں ہے، بنیامین کے سامان سے شروع نہیں کیا، دوسرے بھائیوں کو پہلا دوسرا تیسرا چوتھے 5ویں نمبر پہ آگے نا بنیامین کا سامان کھولا، اگر پہلے ہی اس کا کھولتے تو شک پڑ جانا تھا بھی غم پہ گیم ہے، لیکن جب وہ نکالا نا سامان وہاں سے تو سب کہنے لگے اگر یہ چور ہے تو اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ جملہ کا قسم اللہ کی، اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَأَسَرَّهَا، یوسف علیہ السلام اس بال کو بھی چھپا گئے، تے ساڈے ورگا ہوندا بھی اقتدار بھی ہے تے سارا کچھ مار ٹمبے برا حال کر دینا تھی، لیکن چھپا گئے، پھر بھی صبر کر لیا، اللہ کوئی بات نہیں، یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، بڑی منت کی بنیامین کو چھوڑ لیں ہم سب کو بٹھا لیں، اس نے کہا نہیں بنیامین ہی رہے گا۔ اچھا ایک اور بات ہے، قرآن کہتا ہے کہ بادشاہ کے دین کے اوپر رہتے تو یہ بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، کیوں؟ بادشاہ کے دین میں ایسی بات تھی نہیں، لیکن ہاں یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات تھی، جو چوری کرتا تھا چور کو جس کی چوری ہوئی ہے وہ جتنی مدت دیر چاہتا اس سے وہ اپنے کام کروایا کرتا تھا، یہ اس دین کا حصہ تھا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے جب یہ ہوا نا تو اللہ کہتا ہے اگر دین بادشاہ کا ہوتا تو کبھی بنیامین نہ رہتا، تو اللہ نے ان سے گلوایا بھائیوں سے بھئی کیا سزا ہے چور کی تم بتاؤ، اس نے کہا جس سے وہ سامان نکلا وہی اس کی سزا ہے، کام سیدھا ہو گیا، جب اس سے نکلا میں تم نے خود ہی تو کہا ہے تمہاری شریعت میں یہ سزا ہے، تو بنیامین کو پھر ساتھ رکھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو ترلے منت کرنے کے بعد بھی واپس بھیجا۔ ایک بھائی جو تھا نا وہ وہیں پہ رہا، اس نے کہا جی میری ہمت نہیں ہے میں ابو کا جا کے سامنا کروں، دوسری مرتبہ ہو گیا ہے، تم نے جانا ہے جاؤ، میں یہاں پہ مر جاؤں گا، باپ کا سامنا میں نہیں کر سکتا، کیسے کروں؟ پہلے یوسف اور اب بنیامین، کیسے سامنا کروں باپ کا؟ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال وہ وہیں پہ رہ گیا، باقی یہ 9 کے 9 بھائی واپس پلٹے، قافلہ جب واپس آیا ابا جی بنیامین نے چوری کر لیے، ہمارے اوپر یقین نہیں ہے تو قافلے سے پوچھیں، نہیں تو جس بستی میں یہ واردات ہوئی ہے وہاں پہ پوچھیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں صبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، پھر ان کو تھوڑی ترغیب دی، میں جاؤ شرم کرو، نا امید نہ ہو، اللہ کرم کرے گا۔ اب یہ آخری رکوع ہے اور آخری جملے اور کمالی جملے، پورے واقعے کا نچوڑ ہے اس کے اندر۔ جب یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ کہا نا بھی نا امید نہ ہو جاؤ، ممکن ہے دونوں ہی اللہ واپس دے دے، دونوں ہی آ جائیں، جاؤ تو صحیح۔ اور یہاں پہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں نبینی ہو چکی۔ اب یوسف علیہ السلام تو عزیز مصر ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے نا، تو ابا جی رو رہے ہیں، غیب کی باتیں کس کے پاس ہے؟
اللہ کے پاس اختیارات کا مالک کون ہے؟ اچھا یوسف علیہ ایک لمٹ تھی نا، یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ کے بھی نہیں بابا کو مل سکے، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے، اپنی مرضی نہیں چلتی۔ تو فرمایا جب یہ دوبارہ آئے نا تو یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے یہ جو کچھ جمع پونجی لائیں لے لیں اور ہم پہ صدقہ کر دے۔ ہائے، جس بھائی کو کنویں میں پھینکا اس کو کہہ رہے ہیں ہم پہ صدقہ کر دے، ہاتھ جڑے ہیں، پیسے تھوڑے ہیں، مال پورا دے دے، ہم پہ صدقہ کر دیں۔ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، صدقہ کرنے والوں کو اللہ جزا دیتا ہے۔ تو ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تمہیں یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بعد نے کہا اس سے پہلے پردے میں ہی رہتے تھے اور کلیئر نہیں چہرہ کرتے تھے، سائڈ پہ رہتے کہ کہیں ان کو شبہ نہ پڑ جائے۔ نام بھی ان کا اس وقت عبرانی میں یوزار سیب مشہور ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے نام سے بھی ان کو جب یوزار سیب کہا جاتا تو پتہ نہ چلتا۔ تو جب کہا بھی اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو یوسف ہے؟ فرمایا ہاں یہ میں یوسف ہوں اور وَهَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، 40 سال کا مکر کھل کے آ گیا آنکھوں کے سامنے۔ پھر کیا ہے؟ معافی تلافی، رونا دھونا، اور کہنے لگے یوسف یہ ہوا کیسے ہے؟ یہ نچوڑ ہے، قسم اللہ کی جو واقعہ ہم نے سنا ہے نا یہ نچوڑ ہے، سارے واقعے کا ہی نچوڑ ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ سورہ یوسف صرف چسکے کے لیے نہیں ہے، عبرت کے لیے۔ عبرت کیا ہے؟ فرمایا یوسف اللہ نے تجھے بڑا مقام دیا ہے، بڑا ہی، 2 لفظ بولے، 2 لفظ، وہ دونوں ہی مجھے چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی چاہیے۔ کہنے لگی انہو من یتقی و یصبر، او بھائیو جو بھی اللہ سے ڈر کے تقوی اختیار کر لیتا ہے اور مصیبتوں پہ صبر کر لیتا ہے، اللہ اس کو کنویں کے اندھیرے سے نکال کے تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ عروج اللہ تقوی سے دیتا ہے، صبر اور تقوی، یہ دونوں چیزیں آپ اور میں زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں صبر کرنا ہے انشاءاللہ، جیسے بھی حالات ہو گناہ سے بچنا ہے۔ اور پھر دیکھیں مالک بہار کیسی لگاتا ہے۔ پھر بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو، ابا جان کو بلا کے لائیں اور یہ میری قمیص لے جائیں، ابا جی کے اوپر ڈالیں گے نا آنکھوں پہ، اللہ آنکھوں کی بنائی واپس دے دے گا۔ ادھر یہ بستی سے بندہ نکلا، ادھر یوسف یعقوب علیہ السلام فیملی کو کہہ رہے ہیں مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفن، اگر تو مجھے یہ نہ کہو بھی ستریا بتریا بابا ہو گیا ہے، اگر جے اے نہ کہو تو مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی جے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری وہ آیا، آنکھیں بینائی واپس آ گئی، پوری فیملی وہاں پہ پہنچی، اور پھر وہ خواب کی تعبیر آج پوری ہو رہی ہے۔ تخت پہ بٹھایا اپنے امی ابو جان کو، بعد نے کہا سگی ماں تو فوت ہو گئی تھی، یہ خالہ تھی، خالہ ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے، اور یہ اللہ نے اسی حکم میں اس کو بیان کیا ہے۔ یہ تعظیمی سجدہ بھی اس شریعت کا حصہ تھا، تو جس کے اوپر عمل پیرا ہوئے ایسے لائنوں میں 11 بائی 11 ستارے، سورج اور چاند وہ تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور یوسف علیہ السلام وہ تعظیم کا سجدہ کیا گیا۔ سجدہ جب ہوا تو پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا اباتی، اے میرے ابو جان، وہ جو 40 سال پہلے خواب آیا تھا نا، ھذا تعویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو آج اللہ نے پوری کر دی ہے۔ بھائیوں نے کہا معاف کر دے، کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تمہارے جرم بھی یاد نہیں کرواؤں گا، تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو اس میں نصیحت یہ ہے توکل اللہ پہ خالص، صبر کریں، تقوی اختیار کریں۔ دوسری نصیحت کیا ہے؟ بندہ جتنا مرضی تیز تراز ہونا، وہ کہے میں مکر کر لوں، فراب کر لوں اور میں دھوکے دے لوں، قسم اللہ کی اللہ اس کو ذلیل کر کے چھوڑتا ہے اور عزت اس کو دیتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، وہ صبر اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو اس میں نصیحتیں ہیں اللہ وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ کچھ وقت زیادہ آپ کا 10 منٹ لیا ہے، لیکن واقعی کی نوعیت ایسی تھی، اس لیے آئندہ انشاءاللہ اسی طرح اختصار سے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔